ہمارے ایک شوٹنگ بال کے سینئر کھلاڑی ہیں منصور علی جتوئی صاحب، ان سے آج بات کریں گے۔ منصور علی جتوئی صاحب، شوٹنگ بال کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا، آپ نے یہ کھیل کب شروع کیا اور یہ کھیل کیسا ہے؟ مہربانی، پہلے تو میں رمضان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شوٹنگ بال کے کھیل کے حوالے سے مناجی سے انٹرویو کے حوالے سے رابطہ کیا، اور اب ہم اس حوالے سے تھوڑی بہت بات چیت کریں گے۔ شوٹنگ بال وہ کھیل ہے جو سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں میں برابر کی سطح پہ کھیلا جاتا ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر آل پاکستان لیول پہ کھیلا جاتا ہے، کلبس کے حوالے سے کھیلا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے کھیلا جاتا ہے۔ جس طرح بہت دوسری گیمز ہیں، اس طرح شوٹنگ بال بھی ایک مقبول کھیل ہے پاکستان کا۔ بدقسمتی سے صرف میڈیا کے حوالے سے تھوڑا اس کو توجہ نہیں دی گئی، باقی اوور آل جو جس طرح کرکٹ، فٹ بال، دوسری گیمز کھیلی جاتی ہیں، اس طرح شوٹنگ بال بھی پاکستان کا ایک مقبول کھیل ہے۔ ماشاءاللہ، یہ گیم جو ہے وہ آپ نے کب اسٹارٹ کی، کب سے آپ یہ کھیل رہے ہیں شوٹنگ؟ 88 میں دوبارہ اس جمشو کے حساب سے جو کلب تھا اس کو ریپرزینٹ کیا، اور آج تک اس کھیل سے منسوب ہیں۔ اس حوالے سے کافی ایک سمجھے کہ 88 تو 12 اور بھی تقریباً 40 ایئرس ہو گئے ہیں اس بات کو، کہ تقریباً جو ہے نا اس کھیل سے ابھی تک منسوب ہیں۔ اس بیچ میں ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر آل پاکستان لیول پر جتنی ٹورنامنٹس ہوئی ہیں اس میں شرکت کی ہے۔ ڈویژنس لیول پہ جو ٹیمز سلیکٹ ہوتی ہیں اس میں سے ریپرزینٹ میں نے کیا ہے اپنی حیدرآباد ڈویژن کو۔ اس کے بعد حیدرآباد ڈویژن کی طرف سے 3 بار سندھ گیمز جو ہوئے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں، اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ یونیورسٹی کے حوالے سے جب یونیورسٹی میں داخل ہوئے، یونیورسٹی میں ایڈوکیشن حاصل کی، اس دوران شوٹنگ بال کی ٹیم وہاں تھی، وہاں ٹرائلس دیے، وہاں سلیکشن ہوئی۔ پہلے 1-2 سال میں ایز اے ٹیم ممبر کی حیثیت سے کھیلا، اس کے بعد 2 سال میں ایز اے کیپٹن شوٹنگ بال کو ریپرزینٹ کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جب گورنر صاحب تھے معین الدین حیدر صاحب، وہ آئے تھے ڈیورنگ دا ڈسٹریبیوشن، اور ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، اور انہی کے ہاتھوں ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ تو تقریباً سمجھے کہ اوور آل یونیورسٹی سے لے کر پھر آل پاکستان لیول کا جو سفر ہے وہ تقریباً اس طرح جو ہے نا وہ ہم نے کھلاڑی اس کو اپنی اسٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے جو بھی وٹامنس کے حوالے سے جو قدرتی، خاص طور پہ دوائیاں نہیں لیکن خاص طور پہ قدرتی حوالے سے جو فروٹس ہیں، پھل فروٹس ہیں، دوسری چیزیں جو ہیں موسم کے حوالے سے جو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹیمنا کے لیے وہ استعمال کریں، تو ایک پروفیشنل کھلاڑی کو یا ایک اچھے کھلاڑی کو جو کہ اگر 1-2 دن کا کھیل یا آل پاکستان پہ 3 دن کا کھیل ہوتا ہے، وہ صبح شام اپنی ٹیموں سے مقابلہ کرتا ہے، تو اس کو ایکسٹرا جو ہے نا وہ اسٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے اپنے خوراک کے علاوہ کچھ وٹامنس کے حوالے سے فروٹس لینے چاہیے، یا اس طرح کی جو خوراک ہے وہ لینی چاہیے تاکہ وہ اپنی اسٹیمنا برقرار رکھ سکے۔ تو سیدھی بات ہے کہ ہمیں ایکسٹرا اس کے لیے فروٹس اور دوسری چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے اور کوئی کچھ اگر ہم کھیلنے جائیں گراؤنڈ میں، جیسے میں کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں جاتا ہوں تو اگر پہلی مرتبہ میں کھیلوں تو مجھے تو یقیناً ڈر لگتا ہے کہ اتنی پکی بال ہے، کہیں ہاتھ میں چوٹ نہیں لگ جائے، تو کیا اس میں ایسی کوئی چوٹ یا اس کے کوئی ایسے حل ہیں کہ یہ اگر چوٹ لگ بھی جاتی ہے یا لگتی رہتی ہیں تو اس کو کس طرح آدمی ان چیزوں کو، پھر آپ کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں، بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ پہلا ہوتا ہے شوق میں اگر اس طرح کی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو ہمیں گراؤنڈ میں گائیڈنس کے لیے ہمارے سینئر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں پہلی مرتبہ کھیلا تھا تو میرے اسکن ایسی تھی سافٹ کہ میرے ہاتھ جو ہے نا انڈر ہینڈ کے حوالے سے سوج جاتے تھے، تو پھر میں نے اپنے سینئر سے پوچھا کہ میں اس سوجن کو، اس درد کو کیسے کم کروں یا ختم کروں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ پانی گرم کر ابالیں، ویسا ابالیں کہ آپ اگر اپنا ہاتھ اندر اس پانی میں ڈالیں تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ پانی سہ سکے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے گرم کر کے اس میں ہم جو ہے نا وہ سینکتے تھے وہاں، تو ہماری جو سوجن ہاتھ کی ہوتی تھی اور جو درد ہوتا تھا وہ کم ہو جاتا تھا۔ اس طرح اگر مختلف دوسری جس طرح انگلی میں چوٹ لگ جانا، انگلی کا سوج جانا، یا ہاتھ کے کسی ہڈی میں جو ہے وہ بال لگ جانا اور درد کا ہونا، تو ہمیں جو ہے نا اپنے سینئر گائیڈ کرتے تھے کہ جو لوکلی سطح پہ ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے تھے،
اور آج تک جو ہے نا وہ سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ذہن کے حوالے سے فریش کے لحاظ سے کہ ہم جو ہے اکثر اگر کہتے ہیں ڈاکٹری لیول سے ہم نے سنا ہے کہ یہ فٹنس بھی ہے، گیم جو ہے فٹنس ہے، کیا اس میں واقعی کوئی ٹینشن ریلیز ہوتے ہیں یا دماغ فریش ہوتا ہے کھیلنے سے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل جب میں نے کہا کہ آپ کو اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے پہلے تو صبح جس طرح اٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو رننگ کرنی چاہیے۔ ایک پروفیشنل کھلاڑی کو یا ایک کھلاڑی کو صبح نماز پڑھنے کے بعد رننگ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر گیم کے حوالے سے جب شام کو یہ گیم کھیلی جاتی ہے اس سے آدھا ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ آ کے وہاں پہ پریکٹس کرتا ہے، اپنے آپ کو وارم اپ کرتا ہے۔ وارم اپ کرنے کے بعد پھر وہ 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے اپنے کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے یہ جو رننگ کا سلسلہ ہے یا پریکٹس کا سلسلہ ہے، یہ کنٹینیوسلی پورا سال ایک چین کی طرح اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے، فٹنس برقرار رکھنے کے لیے یہ کھیلنا چاہیے، اور اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے۔ اگر گیپ آئے گا تو اس میں جو فٹنس میں ہے وہ فرق ضرور آئے گا۔ اچھا، نئے ہمارے جو کھلاڑی ہیں جو آل پاکستان لیول تک جانا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، بہت سے شوقین ہیں، میں ان سے ملا ہوں، لیکن ان کے لیے ایک پرابلم ہے کہ ذہن میں ایک چیز رہتی ہے ان کے کہ یہ ڈاؤٹ رہتا ہے معلوم نہیں ہمیں کہ ہم آل پاکستان تک پہنچ سکتے ہیں ان کے مقابلوں میں کہ نہیں۔ اگر پہنچ سکتے ہیں تو ان کے لیے کون کون سے ٹپس ہیں، ٹرکس ہیں، آپ بتائیں جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کھیل جس طرح دوسرے بھی کھیل ایکسپینسو ہیں، یہ بھی کھیل باہر جو ٹورنامنٹس ہوتی ہیں وہاں جانے کے لیے ایکسپینسو ہے۔ اگر آدمی خود اپنا ایک تو شوق ہے اور دوسرا کہ تھوڑا بہت افورڈ اگر کر سکتا ہے تو وہ کھیل سکتا ہے، کیونکہ دوسری گیمز میں تو اسپانسرشپ، دوسری چیزیں، سپورٹ کرنے والے میڈیا کے حوالے سے تو پھر جو گیم مشہور ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے کانٹیکٹس ملتے ہیں۔ یہاں پہ ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ پہلے جب ہم کھیلا کرتے تھے 90s میں، 2000 میں، تب کے ڈی اے ڈی بی پی، حبیب بینک، پاکستان پریس، کے ڈی اے، دوسری جتنے بھی ایسے ڈپارٹمنٹ میں نے نام لیے ہیں، ان کی ٹیمیں تھیں اور سلیکشن ہوتی تھی، وہ ٹیم میں کھیلتے تھے، اس کے بعد ان کو سیلیز ملتی تھی، پھر وہ باہر نکلتے تھے۔ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم گھر جائیں گے تو مطلب ہمیں اپنے گھر سے کوئی پیسے دینے پڑیں گے۔ اس ٹینشن کے حوالے سے وہ فری ہوتے تھے تاکہ وہ کھیل پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، اور پروفیشنل طور پہ اپنے آپ کو ان لوگوں نے منوایا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹلٹی میں بھی ہم شوٹنگ بال میں دیکھتے ہیں کہ کم ہو گئی ہیں۔ کلب کی سطح پہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ کلب کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور وہ وہاں ٹیم کو لے کر جاتا ہے اور وہاں ان کو کھلاتا ہے، پھر بھی یہ ڈر رہتا ہے کہ بھائی اگر گھر جائیں گے تو یہ چیزیں کہاں تک پوری ہوں گی۔ اس حساب سے اس کھیل کو، ان کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا تعاون ہونا ضروری ہے۔ گورنمنٹ جب تک تعاون نہیں کرے گی، اس کھیل پہ توجہ نہیں دے گی، یہ کھلاڑی زیادہ نہیں نکلیں گے صحیح، یہ کھیل جاری رہے گا، لیکن جس حساب سے نکلنے چاہیے، جس حساب سے کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ آپ کو اس سے مزید اور اچھی ٹپس اور ٹرکس کیا بتائیں کہ شوٹنگ بال جو ہے وہ جو گیم کھیلی جا رہی ہے، جو مستقبل میں کھیلنے والے ہیں، جو نوجوان آنے والے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ جو کلب بنائے جا رہے ہیں، جن تک یہ انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے، جیسے یہ ہمارے دوست 20 سال سے یہ گیم کھیل رہے ہیں، 20 سال کا نچوڑ آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو 20 سال پہلے کی بات پوچھیں گے کہ 20 سال اور آج کے دور میں یہ شوٹنگ بال میں کتنا فرق آیا ہے، اور اب کن چیزوں کا سامنا ہے اور کن چیزوں میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ منصور جتوئی صاحب سے پوچھیں گے کہ آج کیا آسانی ہے، کیا دشواریاں ہیں؟ دیکھیں، آج یہ جدید دور ہے۔ پہلے آدمی خود اپنی جو بھی آرگنائز کرتا تھا ٹورنامنٹ، وہ اپنی جیب سے یہ چیز ادا کر کے ٹورنامنٹس کرواتا تھا، ہر چیز اپنی جیب سے کرتا تھا، پھر وہ فائنینشیل طور پہ جو ساؤنڈ ہوتا تھا وہی کرواتا تھا۔ اب اس طرح سلسلہ ہے کہ جو ریگولر سطح پہ ٹورنامنٹ کرواتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اسپانسرشپ مل جاتی ہیں، تو وہ آرام سے ٹورنامنٹس کرواتا ہے، لیکن پھر بھی ٹورنامنٹس کو آرگنائز کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے جہاں جو ساؤنڈ بندے ہیں، جو اس طرح کا ایونٹ تقریباً 3-4 لاکھ 5 لاکھ اس حساب سے پاکستان کے حوالے سے خرچ ہو جاتا ہے، تو جو بندہ ابھی بھی ساؤنڈ ہے وہ یہ ٹورنامنٹس کرواتا ہے۔ اور پہلے دور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ رہائش بھی مفت تھی، آج کل کھلاڑی کہتا ہے کہ مجھے اچھے رومز ملیں، اے سی والے ملیں،
या गेस्ट हाउसेज मिले या इस तरह की, ताकि हम कंफर्टेबल तौर पर रह सके। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 90s के दौर में इस तरह होता था कि हाई स्कूल्स जो है ना वो ऑफिशियली लिए जाते थे, उसके कमरे खाली करवाए जाते थे, कोई जो है ना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के ऊपर बोझ नहीं होता था रिहाइश का। लेकिन अब जो ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें टीम्स मुतालबा करती है कि हमें अच्छे से अच्छी रिहाइश दी जाए, गेस्ट हाउस दी जाए, अच्छे होटल दिया जाए, ये चीज़ें दी जाए। उसके अलावा दूसरे उसमें पैसे दिए जाते हैं टूर्नामेंट्स में। यहाँ पे टीम जो है ना वो TATA के हिसाब से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से 5,000 10,000 एक डिस्टेंस होता है, उस हवाले से लिए जाते हैं। तो अभी भी ये टूर्नामेंट करवाने के लिए जो भी करवाता है उसको 5 से 10 लाख के बीच में एक्सपेंसेस आते हैं, जो किसी को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और कोई जो है ना अपने ही मतलब बलबूते पे ये टूर्नामेंट करवाता है। अच्छा, तो ये अभी हम जो ये हमारा फिर वही सवाल करेंगे कि ये जो हमारा चैनल दोस्त देख रहे हैं तो उनको इस शूटिंग बार के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आखिर में बस हमारा यही सवाल है आपसे। पैगाम ये है कि जिस तरह दोस्त हमारे नौजवान जो है ना वो किसी भी खेल की तरह इस खेल को खेलेंगे, वो सेहतमंद रहेंगे, अपनी अस्पतालों से दूर रहेंगे। जहाँ पे खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ की जो अस्पताल होती हैं वो वीरान होती हैं। तो हेल्दी एक्टिविटी के हिसाब से पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस रखने के लिए दोस्तों को यही मशवरा है कि आप किसी न किसी खेल से मुंसलिक रहें, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, शूटिंग बॉल हो या और समझे के गेम हो, बनस्बत के आप किसी और नेगेटिव साइड पे चले जाएं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी में से मुंसलिक हो। माशाल्लाह, ये हेल्दी एक्टिविटीज़, ये खेल कूद, ये हमारे इनके साथ साथ हम जो हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, जो हमारे मुल्क की सकाफत का हिस्सा हैं, पाकिस्तान की सकाफती खेल है शूटिंग वॉलीबॉल। हमें बड़ी खुशी होती है ये मैच खेलते देखते हुए, हम इसको अक्सर देखते हैं और बड़ी खुशी होती है जब इन खिलाड़ियों से मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे ऑन ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे। इसी गेम का हम इन दोस्तों की हम आपको सामने गेम भी पेश करेंगे। और मंसूर अली जतोई साहब की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने हमें इस यूट्यूब चैनल के लिए अपना टाइम दिया। और इस हवाले से मंसूर अली जतोई साहब से हम ऑन ग्राउंड में फिर अगर ये सवाल करेंगे आउट राइट सर्विस क्या होती है, फाउल क्या होते हैं, बाल, मंसूर अली जतोई साहब आप ये हमें वहाँ समझाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल। मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरे किसी एक टिप से या मेरे किसी एक बात से किसी खिलाड़ी को, किसी हमारे दोस्त को ये फ़ायदा हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमें ग्राउंड में मिलेंगे और ये हमारी चीज़ें दिखाएंगे भी जो हम गेम खेलते हैं, या जो भी आपका सवाल होगा इंशाल्लाह आपका ग्राउंड में जवाब दे देंगे। मेहरबानी मंसूर अली जतोई साहब और हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं इसी टाइम पे इस यूट्यूब चैनल को, और उम्मीद रखते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, दूसरे दोस्तों तक ये चैनल जो है उसको शेयर करेंगे और इसी चैनल को देखते रहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।